میرے بھائیوں، خرابی صحت کے باعث مجھے امید نہ تھی کہ میں آپ صاحبان کے سامنے کچھ آ کر کہتا، بلکہ خیال تھا کہ آپ لوگ مجھے مہلت دیتے کہ میں کچھ دیر آرام کر سکوں۔ مگر میری رہائی کے بعد وہ ناقابل برداشت دباؤ جو لوگوں کی طرف سے مجھ پر ڈالا جا رہا ہے، مجھے اس امر پر مجبور کر رہا ہے کہ انتہائی تکلیف کے باوجود آپ کو دل برداشتہ نہ کروں، اور اس بے چینی میں جو بڑی مدت سے ریت میں پیدا ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی صورت تسلی کی پیدا کروں۔ ریت میں بے چینی کسی قوم کی تاریخ میں اچھے عنوان نہیں، اور اس کو دور کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ حکومت وقت عزم اور ارادے سے اس پر غور کرے اور بے چینی کی جڑ کو اکھیڑ کر رہے۔ کوئی حکومت جو دلوں کی بے چینی کو بے پرواہی سے دیکھتی ہے یا اس بے چینی کو کم کر کے دکھاتی ہے، وہ ریت کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ ریت اس بے پرواہی سے اور بے چین ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوتا۔ میں نے رہائی کے بعد دیانتداری سے جو تجویز قوم کے سامنے پیش کی یہ تھی کہ اس وقت بیرونی اور اندرونی حالات پاکستان میں اس نازک مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ تمام ریت اور حکومت کے آپس میں شیر و شکر ہو کر مل جانے کی ضرورت ہے۔ میں نے تجویز کیا تھا کہ باہر کے فوری دشمن یعنی ہندو کو کشمیر کے متعلق اپنے منصوبوں سے باز رکھنے اور کشمیر کو پاکستان میں شامل کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ ملک کی تمام مختلف جماعتوں کی ایک مضبوط مخلوط حکومت قائم کی جائے۔ وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھ کر مغربی جمہوریت کے تمام بے معنی ضابطوں، رسموں اور رواجوں کو بالائے طاق رکھ کے سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں۔ حکومت اپنے رواجی وقار کو کہ وہ حکومت ہے اور کسی کے آگے گردن نہ جھکائے گی، اپنی مضبوطی اور طاقت کو بڑھانے کی خاطر نرم کر دے۔ جس کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے 5 سال سے قلمی جنگ ہو رہی ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوا، اس قلمی جنگ کی نوعیت کو ابھی صرف اتنا بدلے کہ دنیا پر واضح کر دے کہ پاکستان کشمیر حاصل کرنے کے لیے متحد ہے، بلکہ اسی اتحاد کی ابتدائی نمائش سے ہندو کے ناپاک ارادے پر پہلی ضرب لگائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت حکومت نے اس تجویز کے دور رس نتائج پر غور کیا اور مخلوط حکومت اس ملک میں عملاً ہو گئی تو کشمیر کا مسئلہ کافی حد تک آسان ہو جائے گا۔ میری قید کے دوران میں ہی پاکستان میں ایک اور نئی مصیبت کھڑی ہوئی ہے۔ وہ روٹی کا مسئلہ اور اقتصادی بحران ہے، جس کا عام طور پر کسی کو سان گمان نہ تھا، بلکہ آزادی کے خوبصورت تخیل نے لوگوں میں امیدیں پیدا کر دی تھیں کہ آزادی کے بعد ہم انگریز کے وقتوں سے نسبتاً بہت زیادہ آسودہ اور خوشحال ہوں گے۔ یہ مسئلہ بھی لامحالہ ایسا ہے کہ موجودہ حکومت پچھلے 5 سال سے اس کو حل نہیں کر سکی۔ معاملہ شاید بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بہت سے عناصر اس مسئلے میں کار فرما ہیں اور بہت سی اندرونی اور بیرونی خرابیاں اس مسئلہ کو پیچیدہ کر رہی ہیں۔ حکومت شاید اس امر کا کھلا اعتراف کرنے میں بھی پس و پیش نہ کرے گی کہ روٹی کے مسئلہ کا تعلق ایک بڑی حد تک کشمیر کے دریاؤں سے بھی ہے، اور اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہوا تو یقین ہے کہ روٹی کا مسئلہ خطرناک حد تک پیچیدہ ہو جائے گا۔ الغرض اگر مسئلوں کو حل کرنے کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ہر شخص اس بات سے متفق ہوگا کہ اس وقت ملک میں کامل اتحاد کی ضرورت ہے تاکہ ہماری بے چینیاں آپس میں اتحاد کے سکون سے بدل جائیں۔ اطمینان ہو کہ ہم بے چینیوں کو دور کرنے کے لیے آپس میں جمع ہو رہے ہیں، اور چونکہ جمع ہو رہے ہیں اس لیے ہمیں بے چین نہ ہونا چاہیے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھ کر میں تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ بے چینی کی وجہ سے حکومت کے خلاف کچھ کرنا یا اس کی برائیاں گنوانا یا آپس میں بیٹھ کر اور بے چینی پھیلانا بھی اس وقت ترین مصلحت نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات تمہیں سخت ناگوار گزرتی ہے کہ کوئی شخص تمہیں اس وقت شور نہ مچانے یا حکومت کے خلاف نہ ہونے کا مشورہ دے، جبکہ تم برابر کئی سال سے چیخیں مار رہے ہو۔ لیکن میری تمہیں یہ رائے دینے کی وجہ یہ شے تو ہرگز نہیں ہو سکتی کہ میں جیل سے واپس آنے کے بعد نرم پڑ گیا ہوں، یا میں خدا نہ کرے حکومت کے ہم خیال ہو کر ان سے کوئی وزارت کی الاٹمنٹ مانگتا ہوں، یا میرا ارادہ حکومت سے کوئی ایسا فریب کرنے کا ہے جس فریب میں وہ آ کر ہمیں وزارتیں دے دے یا کم از کم ہم سے جبر و تشدد دور کر دے، یا اگر اور کچھ نہیں تو ہمارا پیچھا چھوڑ دے۔ جیل میں مجھے پے در پے دکھ دینے اور مجھ سے بے مثال تشدد کر کے جس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے چاہیے تھا کہ غالب کے قول کے مطابق بڑھتا ہے اور ذوق گناہ یا سزا کے بعد
میں حکومت پاکستان کا اور زیادہ دشمن بن جاتا، لیکن میری تمام زندگی کا مقصد ہمیشہ یہی رہا ہے کہ میرے دل میں کسی سے دشمنی کی گنجائش نہیں۔ میں ہر مصیبت پر ہمیشہ سے مسکراتا رہا ہوں اور ہمیشہ دکھ دینے والوں کے متعلق یہی سوچتا رہا ہوں کہ وہ اپنی طبیعت سے مجبور ہیں، اس لیے توجہ یا دشمنی کے لائق نہیں۔ میری وجہ اس وقت حکومت کے خلاف بے چینی نہ پیدا کرنے کی یہ ہے کہ اس بے چینی سے حکومت اور کمزور ہو جائے گی، پاکستان کی مصیبتیں اور بڑھ جائیں گی، یعنی دشمن ہندو اور ہم پر سوار ہو جائے گا۔ وہ اس سے پہلے بھی حکومت کی کمزوری، حکومت کی نرمی، حکومت کی جی حضوری پالیسی سے جو وہ UN میں اختیار کر چکی ہے بے حد فائدہ اٹھاتا رہا ہے کہ وہ کشمیر کو اور دریائے کشمیر کو اپنی گرفت میں اور مضبوط طور پر لے، دریاؤں کے ناکے اور مؤثر طور پر بند کر دے اور بالآخر پاکستان کو اگلے 2-4 سال کے اندر بھوکا مار کر پاکستان کو حیدرآباد، دکن یا بھوپال کی طرح ایک ادنا ریاست بنا دے۔ میرے بھائیوں، یہ منظر نہایت دردناک ہوگا، اور یاد رکھو کہ یہ منظر تمہارے سامنے یقینی طور پر آنے والا ہے۔ اگر حکومت نے آئندہ چند ماہ بلکہ چند ہفتوں کے اندر تمام جماعتوں کے مل کر کام کرنے اور اپنے اندر ملا کر ایک کر دینے کی دیانتدارانہ کوشش نہ کی، مسلمانوں، تمہیں معلوم نہیں کہ حکومت کے ایوانوں کے اندرونی راز کیا ہیں، معلوم نہیں کہ کشمیر کا مسئلہ کس خطرناک منزل تک پہنچ چکا ہے، معلوم نہیں کہ ہندو اپنے اس وطن کو، جس کو وہ ہزارہا سال غلام رہنے کے باوجود اپنا خالص وطن سمجھ کر اور مسلمانوں کو ملیچ اور غیر وطنی تصور کر کے ان کی بے خو بنیاد اکھاڑنا چاہتا ہے، کس عزم و ارادے سے پھر کئی صدیوں کے بعد خالص اپنا وطن بنانا چاہتا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ حکومت کے ایوانوں میں پاکستان کے قائم رہنے کے متعلق کیا کیا الجھنیں پڑ چکی ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ حکومت کے آدمی حکومت کے خمار میں کس خوش باشی اور بے فکری سے دن گزار رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب الجھنیں اور پیچیدگیاں ان کی بے فکری اور خوش باشی سے ہی دور ہو جائیں گی۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں سادہ نہیں، ہزارہا لوگ ان الجھنوں سے سخت پریشان ہیں، حکومت کی ظاہری بے فکریوں سے غم زدہ ہیں۔ ان میں سے ایک کافی حصہ مجھ تک بھی پہنچتا ہے۔ مجھے حکومت کی مشکلات کا علم وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی حکومت کے خلاف بے چینی سے مسلمانوں کا ایک حصہ، جس میں حکومت کے عہدیدار اور غیر عہدیدار دونوں شامل ہیں، حکومت سے زیادہ بلکہ کئی گنا زیادہ پاکستان کا خیر خواہ اور حکومت کی بے عملی، کاہلی یا بے وجہ حسب مخالف کی مخالفت کی وجہ سے حکومت کا شاکی ہے۔ ایسی حالت میں حکومت کے اپنے ملازم اور اپنے آدمی، بلکہ میں کافی اطمینان سے کہوں گا کہ خود مسلم لیگی حضرات حکومت سے غیر مطمئن ہیں۔ حکومت کو چاہیے ان بدلے ہوئے حالات پر سنجیدگی سے غور کرے اور نہایت فراخی دل سے ہاتھ بڑھا کر مسلمانوں کی تمام جماعتوں کی ہمدردی اپنے ساتھ لے۔ مسلمانوں، میں تو سرے سے کسی اسلامی حکومت میں کسی ایک پارٹی کی حکومت کا قائل نہیں۔ اسلام نے صاف اور صریح الفاظ میں دین کے اندر ہر پارٹی بنانے والے کو مشرک کہا ہے، اور مشرک کے متعلق لکھا ہے کہ اس کو کبھی بخشش نہ ہوگی۔ خیر، بخشش کے متعلق تو عام طور پر مسلمانوں کا خیال ہے کہ وہ قیامت کے دن ہی ہوگی، لیکن بہت سی بخششیں یا سزائیں میرے نزدیک اس دنیا کے اندر بھی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام کے اندر کسی ایک گروہ کو اجازت دینا کہ وہ اپنی چوکڑی کی حکومت قائم کرے، میرے نزدیک صریح طور پر ناجائز ہے۔ بہرنو، اس وقت جو حکومت پاکستان کے اندر قائم ہے وہ صرف ایک انگریزی طرز کی جمہوری حکومت ہے، جس کو جمہوری حکومت کہنا ہی حقیقت کے خلاف ہے۔ خود انگلستان کے ایک بہت بڑے سیاستدان لارڈ ہیلی فیکس نے، جو مغربی جمہوریت کا موجد سمجھا جاتا ہے اور جس کے نمونے پر جمہوری حکومتیں باقی ملکوں میں قائم ہوئی ہیں، صاف طور پر اعلان کیا ہے کہ ملک کی بہترین سیاسی پارٹی بھی ملت کے خلاف ایک سازش ہے، اور انگریزی میں لفظ یہ ہیں: ایون دا بیسٹ پارٹی از اے کانسپریسی اگینسٹ دا نیشن۔ ان الفاظ سے صاف طور پر مغربی جمہوریت کا صحیح منشا نظر آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جہاں اور جس ملک میں مغربی جمہوریت کی طرز کی کوئی پارٹی کسی مغربی طرز کی انتخابات کے ذریعے سے برسر اقتدار آئی، تو اس پارٹی کا نصب العین یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام ملت کے خلاف ایک سازش بن کر اس کو نقصان پہنچائے اور اپنی پارٹی کو ہمیشہ برسر اقتدار رکھے۔ پچھلے 5 برس کے واقعات نے انگلستان کے اس بڑے آدمی کے قول کو پاکستان میں حرف بحرف صحیح ثابت کر دیا ہے، اور اس قول کے بعد جو ایک مستند قول ہے، حکومت کا یہ دعویٰ کہ ہم ہی پاکستان کے سچے خیر خواہ ہیں اور باقی سب جماعتیں غدار ہیں، سراسر غلط ہے۔ بلکہ ریت کا اس 5 سال میں آہستہ آہستہ حکومت کے متعلق مسلسل بے چینی کا اظہار کرنا صاف صاف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ملت کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ریت بے چین ہے۔
اسلام میں اس قطع کی تمام پارٹیوں کی ممانعت ہے، اور جس گروہ نے اسلام کے اندر اس قطع کی کوئی پارٹی بنائی اس نے تفریق الدین کی اور وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ اسلام اگر کسی شے کی حکومت کرنے کے متعلق اجازت دیتا ہے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام کام باہمی مشورے سے ہوں، اور چونکہ مشورہ اسی صورت میں لیا جاتا ہے کہ اس امر کا شک ہو کہ دوسرے مسلمان کسی معاملوں کو سلجھانے کے متعلق مختلف رائے دیں گے، اس لیے مسلمانوں میں صرف ایسی حکومت کی گنجائش ہے جس میں سب قطع اور خیالات کے لوگ آپس میں مل کر حکومت کریں اور حکومت صرف ایک پارٹی کی نہ رہے۔ یہی وہ مخلوط حکومت ہے جس کی تجویز میں نے اس نازک وقت میں کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی مشکلات کو اس وقت دور کرنے کے لیے حکومت ٹھنڈے دل سے اسلام کے مشہور حکم امرہم شورا بینہم کی طرف توجہ کرے گی، اور فراخ دلی سے تمام جماعتوں کے بہترین آدمیوں پر مشتمل ایک حکومت جلد از جلد قائم کرے گی۔ مسلمانوں، اگر آئندہ 1-2 ماہ یعنی قریبی مستقبل میں ایسی حکومت قائم ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کم از کم 70% آسان ہو جائے گا۔ پنڈت نہرو کے ہوش و حواس اس قدر درست ہو جائیں گے کہ وہ کشمیر کو ایک نئے نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ ریت کی بے چینی قطعی طور پر اس لیے دور ہو جائے گی کہ وہ محسوس کرے گی کہ اب ہم نے خود اپنی قسمت کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور ہار ہو یا جیت، کم از کم کشمیر کے متعلق اپنی جد و جہد کو آخری حد تک پہنچانے والے ہم خود ہوں گے، کوئی ایک پارٹی یا اس کے چند افراد نہ ہوں گے۔ ریت کو ایک اطمینان ہوگا کہ سب جماعتوں کے بہترین افراد اپنے سر جوڑ کر پاکستان کی بہتری کی تجویزیں کر رہے ہیں، اور اپنے دماغوں کے جڑنے سے جو نتیجہ نکلے گا وہ بہرحال ہمارے فائدے کی بات ہوگی۔ مشترکہ حکومت قائم کرنے کے بعد سب سے پہلی شے جو حکومت کے سامنے ہوگی خوراک کا مسئلہ ہوگا، اور اگر بفرض محال پاکستان کے اندر جو انگریزوں کے زمانے میں تمام ہندوستان کو خوراک دیتا تھا، خوراک اس قدر مہنگی رہی جیسی کہ اب ہے، تو کم از کم ریت کی بھڑاس تو نکل جائے گی کہ ہمارے سب آدمیوں نے مل کر بھی خوراک کے مسئلے کو حل نہیں کیا، اس لیے مسلم لیگ بیچاری ٹھیک تھی۔ اس حالت میں مسلم لیگ کی پھر چڑھ بنے گی، اور مسلم لیگ کی موجودہ حکومت ان تمام جماعتوں کو دعوے سے کہہ سکے گی کہ چونکہ تم بھی ہم سے مل کر کچھ نہ کر سکے یا کشمیر کو ہندو سے چھڑا نہ سکے تو بہتر ہے کہ تم حکومت سے علیحدہ ہو جاؤ اور ہمیں اکیلے ہی گل چھرے اڑانے دو۔ میں نے اسی خیال سے تمام جماعتوں کو یہ بھی کہا ہے کہ سر دست یہ مخلوط حکومت عارضی قسم کی حکومت ہو، جس کا منشا مسلم لیگ کی گدیوں پر ہمیشہ کے لیے قبضہ کرنا نہ ہو، بلکہ صرف کشمیر اور خوراک کے مسئلوں کو حل کرنا ہو۔ اور اگر تمام جماعتوں کی مخلوط حکومت ان مسئلوں کے حل کرنے میں ناکام رہی اور کوئی غیر معمولی حالات اس حکومت کو صاف طور پر چلانے میں پیش نہ آئے تو حزب مخالف کا فرض ہوگا کہ وہ ان گدیوں کو خالی کر دے اور صرف مسلم لیگ کو برسر اقتدار رہنے دے۔ مسلمانوں، ان منصوبوں سے ہماری نیک نیتی بالکل واضح ہے۔ ہم مسلم لیگ کی حکومت کے 5 سال دیکھ چکے ہیں، اور ریت کے دلوں میں شکوک پڑ گئے ہیں کہ مسلم لیگ کی حکومت کے اندر ایسے خطرناک نقائص ہیں جن کی وجہ سے معاملات پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ یہ شکوک کسی اور طرح رفع نہیں ہو سکتے جب تک کہ ریت کا بڑا اور غالب حصہ خود گھر کے اندر نہ جا کر دیکھے کہ آیا کوئی نقص فی الحقیقت ایسے ہیں جس کا الزام موجودہ حکومت کے سر تھوپا جا سکتا ہے۔ نہیں، بلکہ میں ایک اور قدم آگے بڑھ کر کہوں گا کہ مخلوط حکومت کی تجویز موجودہ حکومت کو سرخرو کرنے کی ایک تجویز ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس پر فوراً خوش آمدید کہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے اور موجودہ حکومت کے اندر فی الواقع ایسے نقائص موجود ہیں تو ریت کا حق ہے کہ مسلم لیگ سے مطالبہ کرے کہ وہ اکیلی حکومت نہیں کر سکتی۔ ریت کی چیخیں اور کراہیں اس کو اس امر کی اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ ریت سے ناجائز فائدہ اٹھائے، بلکہ اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی راہ لے۔ مسلمان بھائیوں، ان صاف اور واضح الفاظ کے بعد جن کے متعلق کسی شخص کو ادنا شک نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگوں کا کام ہے کہ مخلوط حکومت کے متعلق ملک میں ایسی فضا قائم کریں کہ پاکستان کی مشکلات تھوڑی مدت میں دور ہو سکیں۔ اس وقت میں تمہیں مزید پریشانیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میرا فرض ہے کہ اگر قوم کو خطرے لاحق ہیں تو میں اس کو ہر قیمت پر آگاہ کر دوں، اور اگر قوم ان خطروں سے آگاہ ہونے کے باوجود نہیں سنتی یا ان کا تدارک نہیں کرتی تو پھر قوم کا معاملہ خدا پر چھوڑ دوں۔ ایک نیا خطرہ جس کے متعلق میں تم کو اس وقت آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور یوم کشمیر کے موقع پر ہی اسی راول پنڈی میں جو آزاد کشمیر کی حکومت کی سرگرمیوں کا مرکز ہے اس کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی چند روز ہوئے مجھے یقینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ UNO کا آئندہ قدم کچھ تھوڑی سی ٹال مٹول کے بعد یہ ہوگا کہ ہندو کو ناراض نہ کرنے کی خاطر کشمیر کے تمام مسئلے کو کھٹائی میں ڈال دے۔
آہستہ آہستہ اور کچھ آئیں بائیں شائیں کر کے مسئلے کو اس مرحلے تک پہنچا دے کہ بھائی بہترین بات یہ ہے، چونکہ کشمیر کا معاملہ بہت کچھ صاف ہو چکا ہے اور صرف چند باتیں اختلاف کی رہ گئی ہیں، اس لیے پاکستان اور ہندوستان دونوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے کہ وہ باقی مسائل آپس میں بیٹھ کر خود طے کر لیں۔ مسلمانوں، میں تمہیں نہایت وثوق سے متنبہ کرتا ہوں کہ جس دن نامحسوس طور پر اور کامل بدنیتی سے UN نے یہ خطرناک فیصلہ صادر کر دیا، اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہ تمام بات اس ہوشیاری سے کی جائے گی کہ تمہیں محسوس بھی نہ ہوگی، تو یقین جانو کہ اسی دن قیامت کے دن تک کشمیر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تم اسی امیدوں کے بہشت میں بیٹھے ہوئے ہوگے کہ کیا ہے، باقی باتیں جلد طے ہو جائیں گی اور ہمارے سیاستدان کسی نہ کسی سمجھوتے پر ضرور پہنچ جائیں گے، لیکن جہنم کے دروازے تم پر چوپٹ کھول دینے کی تیاری اس دن ہو جائے گی۔ میں تمہیں پھر دوسری بار تنبیہ کرتا ہوں کہ جس طرح یہ 5 سال صرف ٹال مٹول میں گزرے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوشیاری سے آئندہ 3-4 مہینوں میں اس مسئلے کو جہنم واصل کر کے کشمیر کو ہمیشہ کے لیے دشمن کے سپرد کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں پھر تیسری بار تم کو کہتا ہوں کہ تمہیں محسوس کرائے بغیر نئی امیدوں کا بہشت تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ دوسری خبر جو اس بارے میں مجھے پہنچی ہے یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لڑائی کے خطرے کو اس چالاکی سے کم کیا جائے گا کہ پاکستان کی طرف سے ہندو کو معمولی سی لڑائی کا خطرہ بھی باقی نہ رہے گا۔ انگریز اور امریکہ کی سیاست ہی اسی قسم کی بددیانت سیاست ہے کہ کئی اشخاص صرف اس بات پر لگے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو لڑائی کے ہولناک نتائج سے آگاہ کر کے ان کے حوصلوں کو پست کرتے ہیں، گویا جب لڑائی کا خطرہ ہی باقی نہ رہا تو ہندو کے لیے میدان کھلا رہ جائے گا کہ وہ بین ہی جس طرح کہ ایک بلی چوہے کو منہ میں لے کر اس سے کھیلتی رہتی ہے، ہندوستان کی حکومت پاکستان کے ساتھ اس وقت تک کھیلتی رہے کہ اس کا کچومر نکل جائے۔ مسلمان بھائیوں، میں فرضی واقعات بتا کر تمہیں اور پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا میں آج تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کسی قوم کو موت ٹھیک کس دن آئی، وہ کون سا دن اور وقت تھا کہ اس نے اپنی ہلاکت کے سامان پیدا کیے۔ تم صاف دیکھ لو کہ پچھلے 5 سال کی مصیبتیں تم پر کس طرح آہستہ آہستہ آئیں اور تم امیدوں کے بہشت میں ہی رہ کر دن گزارتے گئے، اور یہ مصیبتیں نامحسوس طور پر بڑھتی گئیں۔ اور اب حالت یہ ہے کہ اگر آٹا 2 سیر کی بجائے 2.5 سیر ہو جائے تو تم میں سے ہر ایک فوراً کہہ دے گا کہ اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، حالانکہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے برسوں تک آٹا روپے کا 15 سیر بلکہ 20 سیر بھی کھایا ہوگا۔ بے نہیں اس طرح مصیبتیں نامحسوس طور پر آتی ہیں، اور کوئی شخص ٹھیک نہیں بتلا سکتا کہ فلاں شے کس دن شروع ہوئی اور اس دن کیوں محسوس نہیں ہوئی۔ اس مثال کے دینے کے بعد میں تم پر واضح کرتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کے گھٹائی میں پڑنے کے بعد بھی تم اسی طرح امیدوں کے بہشت میں پڑے رہو گے۔ ہندو آہستہ آہستہ تمہیں وقت دیتا رہے گا تاکہ کشمیر کے متعلق تمہارے جذبات اور مات پڑ جائیں۔ وہ تمہیں مختلف امیدیں دلا کر سلانے کی کوشش کرے گا کہ آخری جذبہ کشمیر کی جنگ کے متعلق مان پڑ جائے۔ خود حکومت اس نیند میں مبتلا ہوگی اور کشمیر کے متعلق آئے دن کاغذی جمیلوں کے باعث خواب میں مگن رہے گی کہ کسی نہ کسی دن تو یہ گتھی ضرور سلجھے گی۔ پھر اس تمام کاہلی کے بعد جس اثنا میں کہ ہندو اپنی پوری تیاری کرتا رہے گا، ایک دن آئے گا، وہ میری اطلاع کے مطابق 1956 یعنی آج سے 3 سال بعد ہوگا، جس میں ہندو نے اپنے تمام منصوبے 196 کروڑ کے روپے سے تیار کر لیے ہوں گے، جو پاکستان کے لیے قیامت کا دن ہوگا۔ ہندو پھر آہستہ آہستہ اسی نامحسوس طور پر پاکستان کے تمام دریا روک دے گا۔ تم اسی امیدوں کے بہشت میں پڑے پڑے انگڑائیاں لیتے رہو گے کہ خدا خیر کرے گا، حتیٰ کہ مغربی پاکستان کی سرزمین پر ایک قطرہ پانی کا نہ رہے گا، اور خدا عظیم اپنے قرآن کی زبان میں پکار رہا ہوگا کہ اس نااہل قوم کا قصہ پاک ہو گیا۔ مسلمانوں، یہ قیامت بھی تمہیں کم محسوس ہوگی کیونکہ غافل قومیں بڑی دیر کے بعد محسوس کیا کرتی ہیں، لیکن پانی کے بند ہونے کی قیامت کے بعد جو قیامتیں آنے والی ہیں وہ ایسی ہیں کہ شاید ان کی جوں تک تمہارے کانوں پر نہ رینگے۔ وہ آزادی سلب ہونے کی قیامتیں اسی طرح کی قیامتیں ہوں گی جس طرح کہ آج ان کو حیدرآباد دکن کا نظام اور بھوپال کا نواب محسوس کر رہا ہے۔ کسی ایک دن جس کی اطلاع تمہارے فرشتوں کو بھی نہ ہوگی، ہندو کا ایک معمولی سا عہدیدار پاکستان میں آ کر بیٹھ جائے گا اور نامحسوس طور پر ہماری حکومت پر حکم چلائے گا۔ پاکستان اس دن سے محض ایک ہندو کی ریاست کے طور پر ہوگا، اور مزہ یہ ہے
کہ کوئی شخص حتیٰ کہ پاکستان حکومت بھی محسوس نہ کرے گی کہ ہم ہندو ریاست بن چکے ہیں یا پاکستان میں ہندو کا راج ہے۔ یہی سب کہیں گے کہ کچھ نہیں ہوا، خدا خیر کرے گا، خدا خیر کرے گا۔ الغرض اسی تسلسل اور تواتر سے مریض میٹھی نیند سو جائے گا جو ہمیشہ تک کی ہوگی، اور مزہ یہ کہ کوئی ایک شخص بھی نہ کہہ سکے گا کہ کس دن پاکستان محکوم بنا، کس دن اس کی آزادی سلب ہوئی، کس نے یہ جرم کیا تھا، کون قصوروار تھا۔ قومیں جب مٹتی ہیں اسی آہستگی سے مٹتی ہیں، اور اسی آہستگی کے باعث کہا گیا ہے کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ مسلمان بھائیوں، انہی خطروں کے بنا پر جو میں نے تمہیں واضح کر دیے ہیں، اور تم سب گواہ رہو کہ میں نے ان کے واضح کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ابھی اگلے 2-3 ماہ تک وقت ہے کہ تم اپنی حکومت سے اس اتحاد و اتفاق کا مطالبہ کرو جس کی تجویز میں نے کی ہے۔ فرداً فرداً اور جمن جمن حکومت پر واضح کر دو کہ اس وقت تمام مسئلوں کا حل اتحاد اور صرف اتحاد ہے۔ اتحاد کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ علاج فوری اتحاد ہے، علاج کامل اتحاد ہے، علاج سینوں کے کمپٹوں کا دلوں سے نکال دینا ہے، علاج دلوں سے ایک دوسرے کے متعلق شک رفع کر کے ایک ہو جانا ہے۔ علاج یہ ہے کہ حکومت جلد از جلد تمام جماعتوں کی ایک کانفرنس طلب کرے، اس سے بہت پہلے طلب کرے کہ UN اس معاملے کو ہاتھ میں لے کر کشمیر کو دھوکے سے ہندو کے سپرد کر دے۔ اگر UN کے ذریعے سے کشمیر ہاتھ سے چھن گیا اور اسی طرح آہستہ آہستہ چھن گیا جس طرح کہ میں نے یقینی طور پر واضح کر دیا ہے، تو یاد رکھو کہ تمہارا صرف اللہ بیلی ہوگا، تمہارا کوئی یار و مددگار اس دنیا میں نہ ہوگا، نہیں بلکہ تم کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا کہ تم کشمیر کے متعلق آواز اٹھا سکو۔ نہیں ممکن ہے یہ بھی ہو جائے کہ ہندو مطالبہ کرے کہ نہرو لیاقت پیکٹ کی طرح کسی شخص کو حق نہ دیا جائے کہ وہ کشمیر کا مطالبہ کر سکے۔ وہ وقت تمہارے پچھتاوے کا دن ہوگا، اور یاد رکھو کہ پچھتاوے کا دن ہی قیامت کا دن ہے، اور اسی دن خدا پورے طور پر مالک یوم الدین ہوگا۔ اس دن تمہاری کچھ نہ چل سکے گی، اور ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح تم آخری آہ بھر کر گل ہو جاؤ گے۔ میں اب تم سے رخصت ہوتا ہوں اور تمہارا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں۔